جملے کی وجہ سے منتخب ہوا۔ چمٹی نے بات کی اور اس چمٹی کی اس بات کی وجہ سے پوری سورت کا نام سورۃ النمل منتخب کر دیا گیا۔ اور اس سورت میں مسئلہ الہ الوہیت کے مسئلہ کو انتہائی عجیب رنگ میں بیان کیا گیا۔ گزشتہ بیان میں سورۃ الانبیاء کا حوالہ بھی آ چکا ہے، سورہ طٰہٰ کا، سورہ قصص کا، سورۃ النمل، سورۃ الانعام کا حوالہ آیا، اور آج ہمارا اصل گفتگو کا محور یہ سورۃ النمل ہے کہ مسئلہ الوہیت کو کس انداز میں قرآن کریم نے جہاں ذکر کیا تو عام طور پہ سورتوں کے جو نام ہیں ان میں بھی خاص نکات ہیں اور اس میں بھی سبق ہے۔ تو وہ سورت کا نام سورۃ النمل، چمٹی والی سورت کیوں رکھا؟ کہ جہاں پر ایک واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت پیدل سفر کر رہے تھے، سامنے ایک وادی تھی جس میں چمٹیاں کثرت کے ساتھ رہتی تھی، اور ان چمٹیوں کا بھی اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ کچھ چیزیں آپ بھی ان کی مشاہدہ کرتی ہیں، ان کا آپ چلنے کا انداز دیکھیں، اسی سے بھی نظم معلوم ہوتا ہے کہ پوری ایک لین بنا کے چلیں گی، قطار کے ساتھ چلیں گی۔ پھر اگر آپ غور کریں تو ایک خاص سیزن میں یہ اپنی خوراک کو جمع کرتی ہے، خوراک سٹور کرتی ہے، اور اس موسم میں آپ ان چمٹیوں میں غور و فکر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا زبردست نظم ہے، اور پورے طریقے کے ساتھ اپنی خوراک کا بندوبست کہاں سے لینی ہے، پھر راستے پہ آنا، پھر چمٹیوں کے بلوں کے اندر کی تلاشی لی جائے تو آپ کو بہترین سٹاک سٹور ملیں گے، اور وہاں پر ان کی ہر چیز بڑے طریقے سلیقے کے ساتھ جمع شدہ ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کا بھی نظم ہے، اور اس سے بڑا نظم بھی ہے کہ چمٹیوں میں ان کی اپنی فوج بھی ہے، محافظ بھی ہے، ان میں سرداری نظام بھی ہے۔ خیر بہرحال وہ جو حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا تھا تو چمٹی کی حس یہ بھی تیز ہے، پورا ریڈار ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ شاید آج حضرت پیدل آ رہی ہے، تو اس نے وہاں اعلان کیا، اور اعلان میں کہتی ہے ایھا النمل، اے چمٹیو، ادخلوا فی مساکنکم، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر یہ تمہیں روند نہ ڈالے، پاؤں کے نیچے رگڑ نہ دے، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ،
اس پر سوال تھا کہ پیغمبر اور مخلوق پہ ظلم کرے، چمٹیوں کو پاؤں سے روندے، پیغمبر کے صحابہ چمٹیوں کو بغیر کسی وجہ سے لتاڑ کے چلے جائیں، اس پر یہ سوال تھا۔ وہ چمٹی بھی بڑی سمجھدار تھی، اس نے آگے جملہ بولا کہ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ حضرت سلیمان اور اس کا لشکر یہ تمہیں روند ڈالے گا، وہم لا یشعرون، حضرت سلیمان معصوم پیغمبر ہے، غیب دان نہیں، حضرت سلیمان غیب نہیں جانتے، تمہارے وجود چھوٹے ہیں، اور حضرت سلیمان کا لشکر جب روندے گا حضرت سلیمان تمہیں روندیں گے، وہم لا یشعرون، تو حضرت سلیمان کو اپنے پاؤں کے نیچے کا بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے پاؤں کے نیچے میں کوئی مخلوق روندی گئی یا نہیں روندی گئی۔ بس یہ جملہ تھا کہ پوری سورت کا نام آ گیا سورۃ النمل، چمٹیوں والی سورت، النمل۔ جب چمٹی نے یہ بات کی تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان کو اطلاع دی، الہمہ، چمٹی کے متعلق اللہ نے وحی کی کہ میرے پیغمبر سامنے ایک چمٹی ہے اور یہ بات کر رہی ہے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، فَتَبَسَّمَ، پہلے تبسم فرمایا، ضَاحِكًا پھر ضحک فرمایا، ہنس پڑے، اور ہنسنے کی وجہ ایک تو اس چمٹی کی سمجھداری تھی کہ چمٹی نے کتنا سمجھداری کی بات کی، اپنی رعیت کی خیر خواہی اور بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ حضرت سلیمان پیغمبر ہونے کے باوجود بھی غیب نہیں جانتے، غیب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ جہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، یہاں پنڈی میں ایک بدماش مولوی ہے، ابو جہل قریشی، نام رکھے حنیف، وہ حنیف نہیں ہے، حنیف ہو کے مشرک نہیں ہوتا، ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کانا حنیفا، اور آگے ما کانا من المشرکین، حنیف ہو کے مشرک نہیں ہوتا، اور کوئی مشرک حنیف نہیں ہوتا، حنیف موحد کو کہتی ہے، اس لیے میں نے کہا وہ ابو جہل ہے، حنیف نہیں ہے۔ اس نے بڑا مزاری کی طرح یہاں پر عوام کو اچھالنے کی کوشش کی، کہتے ہیں دیکھو جی حضرت سلیمان نے چمٹی کی بات سنی کہ نہیں سنی، چمٹی فلاں جگہ پہ تھی، حضرت سلیمان فلاں جگہ پہ تھے، تو حضرت سلیمان نے چمٹی کی بات سنی یا نہ سنی؟ سنی۔ تو پھر جب حضرت سلیمان نے سن لی چمٹی کی بات، تو ہم جب یا علی مدد کہتے ہیں تو علی نہیں سن سکتے، جب ہم یا پیر بابا مدد کہتے ہیں تو بابا نہیں سن سکتا۔ تو یہ ہوتا ہے مشرک، جس کا فطرت کے بھی خلاف دعویٰ ہوتا ہے، عقل و فطرت کے خلاف بھی۔
کہ اب یہاں کس لفظ کا معنی ہے کہ حضرت سلیمان نے چمٹی کی بات سنی؟ حالانکہ اسی مقام پہ سید محمود آلوسی بغدادی مسلم مفسر، چوٹی کے مفسر، وہ یہاں پر یہ واضح لکھتے ہیں الہمہ، کہ اللہ رب العزت نے چمٹی کی اس بات کے متعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کی اور بتلایا کہ چمٹی یہ بات کر رہی ہے، اور چمٹی نے یہ بات کی۔ حضرت سلیمان کو چمٹی کی آواز نہیں سنی، چمٹی کی بات کی اللہ نے اطلاع دی ہے۔ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چمٹی نے یہ بات کی، آپ تک پہنچ گئی؟ جی نہیں پہنچی؟ اچھا، آپ نے چمٹی کی بات سنی ہے؟ اور چمٹی والی بات آپ تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ کیسے پہنچی؟ بتلانے سے۔ اس کا نام ہے اعلام، بتلانا، بتلانے سے پہنچی۔ تو اللہ نے حضرت سلیمان کو بھی چمٹی کی بات بتلائی، بتلانے سے پہنچی۔ خیر بہرحال یہ تو پس منظر تھا۔ اس پر امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی، فرماتی ہیں یہ جو شیعہ لوگ ہیں، روافض، ان سے چمٹی بھی سمجھدار تھی۔ یہ امام قرطبی نے لکھا، فرمایا یہ چمٹی بھی ان سے سمجھدار تھی۔ چمٹی چمٹی ہو کے سمجھ رہی تھی کہ نبی اور نبی کے صحابہ یہ کسی مخلوق پہ ظلم نہیں کرتے، حضرت سلیمان کے صحابہ کسی مخلوق پہ ظلم نہیں کرتے، اس لیے وہم لا یشعرون، یہ بات کی۔ لیکن یہ رافضی ایسے بد فطرت اور بد عقل قوم ہے کہ یہ کہتی ہیں کہ محمد کے صحابہ نے اہل بیت پہ ظلم کیا۔ یہ دروازہ بند کر دو۔ اہل بیت پہ ظلم کیا، تو وہ چمٹی ان رافضیوں سے سمجھدار تھی۔ پیغمبر کے صحابہ کسی پہ بھی ظلم کر سکتے نہیں ہیں، اور پھر محمد مصطفیٰ کے صحابہ تو جن کی دنیا میں نظیر ہی نہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کرا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کہ ان کے نزدیک کفر، فسق، عصیان آ نہیں سکتا۔ ان کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے آل رسول پہ ظلم کیا، حضرت فاطمہ پہ دروازہ گرایا، فتح کا باغ غصب کیا، خلافت پہ قبضہ کیا، تو یہ یاد رکھ لو یہ یہودیت کا چربہ ہو سکتا ہے، اور دشمنان اسلام کا وہ انتقامی کارروائی ہو سکتی ہے کہ جو جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکالا گیا اور بلاد اسلامیہ عربیہ سے یہود کو جلا وطن کیا گیا، اور یہودی مغلوب ہوئے، تلوار کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکے، تو انہوں نے پھر شیعہ مذہب کے رنگ میں آ کے یہودیت کا نام شیعت کنورٹ کیا، اور اس میں بدل کر انہوں نے بدلہ لینے کی کوشش کی احد بدر کا اور بنو قریظہ کا اور بنو نذیر کا۔ ورنہ کوئی عقل و فطرت رکھنے والا انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ آپ ابھی فوت ہوئے تو جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، اور خلافت پہ قبضہ ہو رہا ہے، اور باغ فتح چھینا جا رہا ہے، اور آپ کی بیٹی کو وہاں ان پہ دروازہ گرایا جا رہا ہے، اور داماد کو گلے میں رسی ڈال کے گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے۔ کوئی عقل اور فطرت ہو تو یہ اعتراض پیغمبر کے صحابہ پہ نہیں بنتا، یہ تربیت محمد مصطفیٰ پہ بنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
آج ہمارا طالب علم اگر اس سے کوئی غلطی ہو تو بدنامی ہماری ہوتی ہے. کہتے ہیں جی انہوں نے تربیت دیکھو کی طالب علموں کی. آج مدرسہ کا طالب علم غلطی کرے تو یہ تنقید اساتذہ پہ ہوتی ہے، اور تم کن پہ اعتراض کر رہے ہو؟ محمد مصطفیٰ کے طالب علموں پہ، ان کے شاگردوں پہ. تو یہ تنقید براہ راست محمد مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی لیے التشیع ماخوذ من الجہودیت کہ شیعہ مذہب کی نامی یہودیت ہے. یہ سارا مذہب آئے انہی سے. ابھی کچھ دن پہلے ایک ڈرامہ ہوا جی، امریکہ ایران کی جنگ ہو رہی ہے. امریکہ ایران کی جنگ خنزیر اور کتے کی لڑائی ہے. امریکہ ایران کی جنگ ہو رہی ہے. واہ! اور یہ یاد رکھنا ایران خود یہ امریکہ کی چھونی ہے. ایران امریکہ کا کیا تقابل؟ امریکہ اتنا اسلام کا دشمن نہیں جتنا ایرانی طاغوت اسلام کا دشمن، اسلامی ممالک کا دشمن. اور یہ منافق سب سے بڑا بدماش ہے. امریکہ کا تو یہ ٹاؤٹ ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ امریکہ ایران کی جنگ ہو. پھر نتیجہ بھی آ گیا نا، 22 میزائل داغے، بندہ ایک نہیں مرا. جوابی بدلہ ہو گیا. 22 میزائل لگے اور اپنی ٹی وی پہ اعلان کیا ہم نے 80 امریکی فوجی مار دیا. وہ جو ان کا سفید ریش ابلیس ہے، روحانی الشیطانی، اس نے الہامی اعلان کیا 80 فوجی مارے گئے، ہلاک ہو گئے. اور پھر ان کا جو وزیر ہے اس نے جو اقوام متحدہ کو خط لکھا، اس میں اس نے لکھا کہ ہم نے کارروائی اس طرح کی ہے کہ جانی نقصان نہ ہو، اس لیے ایک فوجی بھی ہم نے نہیں مارا. اس طرح 22 میزائل داغے تو بندہ ایک نہیں مویا. لڑائی اس طرح ہے 2 ایئر بیسوں پہ. اور وہ جو ٹرمپ ڈنگر ہے بالکل گدھا، فطری گدھا، باندر کی طرح شکل ہے. تو پہلے دن دھمکی دے رہے ہیں ہم اتنے مقام کو نشانہ بنائیں گے، فلاں کریں گے. اب ایران نے یہ کیا وہ کیا تو فوراً پالیسی بدلی. ادھر بھی یو ٹرن پہنچ گئی ہے، یو ٹرن لیا اور کہتا ہے اور حملہ نہ کرے بہتر ہے، ہم مذاکرات کریں گے. تو یہ ایسے مہنگائی پاکستان میں ہو گئی ہے، لڑائی ادھر بھی کوئی نہیں ہوئی، وہ تیار تھی، اور ادھر مہنگائی پہلے ہو گئی ہے، حالات گڑبڑے. تو پوری قوم کو الو بنایا انہوں نے. یہ سب جمہوریت کے جمہورے اور جمہوریت کے جمہورے بچے فراڈی، بڑے بڑے فراڈی، انٹرنیشنل فراڈی. تو خیر بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں، ہمارا تو مسئلہ الہ ہے. وہ ٹرمپ بھی مان لے تو ہم ٹرمپ کو بھی سلام کریں گے، اور اگر ٹرمپ بھی بے ایمان ہو اور ہمارا نیازی بھی اسی طرح شیطان ہو تو پھر دونوں ایک ہی کھاتے کے بے ایمان ہیں. اس لیے ہمارا تو تعلق ہے صرف عقیدے کی بنیاد پہ. جو جہاں پہ ہو، جو محمد مصطفیٰ کی دعوت مانے وہ ہمارا ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے دنیا کے کسی ایریا میں ہو. اور جو مکہ میں بیٹھ کر بھی محمد مصطفیٰ کے مشن کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، چاہے ساری زندگی کعبۃ اللہ کے اندر گزار جائے. یہاں پر اللہ رب العزت نے ہد پرندہ
اسی سورہ نمل میں اس کا بھی تذکرہ کیا، چمٹی کا تذکرہ کیا، بتانے کے لیے کہ لوگوں مشرک مولوی سے چمٹی بھی بہتر ہے، جو کہتے ہیں میرے پیر کی بلیاں بھی غیب جانتی ہے، سب کچھ جانتی ہیں، یہاں چمٹی کہتی ہے پیغمبر سلیمان سارے جہان کا غیب تو اپنے مقام پہ اپنے پاؤں کے نیچے کا بھی اللہ کی اطلاع کے بغیر حضرت سلیمان کو علم نہیں ہو سکتا۔ بہت وہابی چمٹی تھی، بڑی مباحث چمٹی۔ اب ہدہد کا ذکر کیا، اور ہدہد کا ایسے نہیں ذکر کیا، ہدہد نے مسئلہ الہ بیان کیا اور اپنے انداز میں مسئلہ الہ بیان کیا اور زبردست کر کے مسئلہ الہ بیان کیا۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، تو یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کہ یہ جو پرندہ تھا ہدہد، یہ غائب ہو گیا، اور حضرت سلیمان حاضری لگاتے، تفتیش کرتے، تو حضرت نے جب حاضری لگائی تو تفقد الطیر فقال ما لیجا لا اری الہدہد، تفتیش کی، پرندوں کی حاضری ہوئی، فرمایا ما لیجا کیا ہو گیا مجھ کو، لا اری الہدہد نہیں دیکھتا میں ہدہد کو۔ ہدہد سمجھتے ہو نا، ہدہد کو نہیں دیکھتا۔ ام کان من الغائبین، اس جملے کو سمجھنا ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو ہدہد اسی مجمع کے اندر موجود ہے اور مجھے نظر نہیں آ رہا، یا ام کان من الغائبین، یا ہدہد من الغائبین، وہ بہت ساری مخلوق جو مجھ سے غائب ہے، ہدہد بھی ان غائبین میں سے ہے۔ ام کان من الغائبین، یہ پیغمبر ہے، شان والا پیغمبر، جن کا تخت ہوا پہ اڑتا ہے، جو پرندوں کی بولیاں سمجھتی ہے، بادشاہ بھی اور پیغمبر بھی، لیکن کہتا کیا ہے کہ یا تو یہ ہدہد پرندہ اس مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور پھر بھی میں نہیں دیکھ سکتا، اور ہو سکتا ہے کہ اس مجلس کے اندر بھی موجود نہ ہو، غائبین میں سے ہو، تب مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو دو باتیں ذرا سمجھو کہ پیغمبر سے پرندہ گم ہو گیا، اور پاکستانی پیر، ان سے تو کوئی چیز غائب نہیں ہوتی نا، یہ تو جی ہاتھ پورے جہان کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی جی ہتھیلی، اور جہاں تک لکھا ہے کہ سارے جہان پہ ان پیروں کی نظر اس طرح ہوتی ہے جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ، سارے جہان کو دیکھتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ، پیغمبر کی شان زیادہ ہے یا پاکستانی پیر کی؟ بری کی، باہو کی، بلہ کی، ان کی شان زیادہ ہے یا اللہ کے نبی کی شان زیادہ ہے؟ پیغمبر تو یہ کہے کہ ہدہد میری مجلس میں ہے اور کسی پردے میں آ گیا، کسی ستون کے پیچھے آ گیا، کسی انسان کے پیچھے آ گیا، یا پرندوں کے جرمٹ میں آ گیا، اگر مجلس کے اندر بھی ہو لیکن پردے میں چلا جائے تو زندہ پیغمبر کو بھی پتہ چل سکتا نہیں ہے۔
تو کمال تو تمہارے مردوں کی ہے جو 8 گز مٹی نیچے جا کر بھی انہیں پتہ چلتا ہے کہ میری قبر پہ فلانا بابا آ گئی ہے، اور وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، یستبشر بھی، خوش بھی ہوتا ہے، بے اے لالا پہنچ آیا، خوشی بھی ہوتی ہے۔ کیسے گندے عقیدے لوگوں نے بنائے۔ یہ خدا کا قرآن ہے، کسی بابے کی کتاب نہیں، اور یہ قرآن مقدس کا اعلان یہ ہے کہ حضرت سلیمان پیغمبر، شان والا پیغمبر، ان کی مجلس کے اندر بھی اگر کوئی پردے کی اونٹ میں چلا جائے تو زندہ پیغمبر بھی اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ پھر سارے جہان کو دیکھنا، ام کان من الغائبین، یا ہدہد ان میں سے ہے کہ جو میری نظروں سے اوجھل ہیں، پتہ چل گیا ہر وقت ہر چیز کو دیکھنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کی سوا یہ شان کسی کو بھی نصیب نہیں، یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ جب یہ دیکھا تو فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ 3 آپشن ہیں۔ ایک اس سے ضابطہ بھی نکل آیا کہ اپنے متعلقین کی حاضری بھی لگانی چاہیے کہ کون جمعے پہ آ رہا ہے اور کون نہیں، کون ہدہد کی طرح غیب ہے۔ عالم کو بھی خبر رکھنی چاہیے، امام مسجد کو بھی خبر رکھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے، مسلم شریف ہے، آپ کا ایک صحابی گم ہو گیا، ثابت بن قیس، افتقد النبی ثابت بن قیس، کہ نبی کریم علیہ السلام نے گم پایا ثابت بن قیس کو، گم ہو گئے۔ آپ کو سمجھ آئیے میری بات؟ کس سے گم ہو گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کون گم ہوا؟ اونچے بولو، کون گم ہوا؟ صحابی۔ عجیب، میں جب قرآن و سنت دیکھتا ہوں اور ان لوگوں کے عقیدے دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا پیر کامل لا تستقر نطفۃ فی فرج انثی الا ینظرها، کام بڑا اچھا ہے، سب کچھ دیکھتی۔ پیر وہ ہوتا ہے جو نسبی انقلابات کو بھی مد نظر رکھتا ہو۔ ایسی ایسی باتیں جو سٹیج پہ بیان نہیں ہو سکتی۔ کمال ہے ان مولویوں کو جو اپنی کتابوں میں لکھ گئے اور اس کی پھر تشہیر کر گئے۔ پیر مرید کے ہر آن ساتھ تھے، کسی وقت جدا نہیں، سب کچھ دیکھتے جانتی ہیں، دیکھتے بھالتی ہیں۔ اور تمہارے یہ دارہ بھرنے والی سرکاریں، انگوٹھوں پہ سیاہی لگانے والے شیطان، اور یہ حساب کتاب والے بے ایمان چٹے کافر مخلوق، یہ جو غیب دانی کے دعوے کرتی ہے، سب بے ایمان کٹھے ہیں۔ لیکن یہاں ذرا غور سے سنو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی گم ہو گیا ثابت بن قیس۔ آپ نے پوچھا وہ صحابی نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیں، اخبرو خبرا، میں ذرا اس کا حال معلوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں ہر صبح و شام عرض اعمال ہوتا ہے، اور یہ عقیدہ رہبنڈیوں نے پھیلایا ہے۔ رہبنڈیوں کا اصل اس کا کردار ان کا ہے، ماسٹر مائنڈ ہے۔ تو اگر ہر صبح و شام عمل پیش ہوتے ہیں تو پھر گم کیسے؟ پھر تو فرشتے فوراً بتاتے ہیں ابھی ثابت نے یہ کیا ہے، ابھی یہ کیا ہے، تو پھر تو گم شدگی ہو ہی نہیں سکتی۔ آخر یہ صحابی کو کیوں معلوم کرنے کی ضرورت پڑی؟
تو صحابی گیا، ثابت کے گھر گیا، گھر جا کے دیکھا تو حضرت ثابت رو رہے تھے. پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں قرآن پاک میں ایک آیت آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو میرے نبی سے آواز اونچی نہ کرو، ان تحبط اعمالکم، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا. تو ان کی آواز ذرا اونچی تھی، تو انہوں نے کہا مجھے تو خطرہ ہے کہیں میرے اعمال برباد نہ ہو گئے ہوں کہ میری آواز بلند ہو جاتی ہے. اچھا ایمان سے بتاؤ، صحابہ کے پاس لاؤڈ سپیکر تھے؟ جی، بغیر لاؤڈ سپیکر کے پیغمبر کی مجلس میں آواز بلند کرے تو اعمال، تم آج بول نہیں رہے، بغیر لاؤڈ سپیکر کے نبی پاک موجود ہوں اور آدمی آواز بلند کرے تو اعمال. اور یہ جو کہتے ہیں آپ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں، پھر مولوی صاحب لاؤڈ سپیکر پہ گلا بھی پھاڑتا ہے، ناچتا بھی ہے، ڈانس بھی کرتا ہے، تو یہ لا ترفعوا اصواتکم کے خلاف ہے یا نہیں؟ یا حاضر ناظر کا عقیدہ چھوڑنا ہوگا یا لاؤڈ سپیکر والی ڈانس چھوڑنی ہوگی، ورنہ عمل رہ سکتے نہیں. انتہبتا کا مینا یہاں پر بھی پھرے گا اور عمل ایک بھی پلے میں نہیں رہے گا. تو خیر بہرحال حضرت ثابت ابن قیس کہتے ہیں جی مجھے تو یہ فکر لگی ہے. صحابہ کی فکر بھی بڑی اونچی تھی. آپ اور ہم روتے ہیں دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے، صحابہ روتے تھے آخرت کے بارے میں کہ میرے عمل نہ برباد ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا چل ثابت کو 3 خوشخبریاں دے دے. جو نبی کا ادب کرتا ہے اس کے لیے 3 خوشخبریاں ہیں. جو پیغمبر کی عظمت کو مان کے ادب کرتا ہے اور اس کی فکر کرتا ہے، اس کے لیے 3 انعام. اما ترضا ان تعیش حمیدا وتموت شہیدا. ثابت اس چیز پہ راضی نہیں کہ تو زندگی گزارے بڑی شان والی، عزت کی زندگی، اور مرے بھی عزت کے ساتھ، شہادت کی موت، اور موت کے بعد سیدھا جنت میں داخل ہو جائے. یہ 3 انعام اللہ کے محبوب نے خوشخبری دی کہ ثابت کو بتا دو اس نے میرا ادب کیا، احترام کیا اور اس کی فکر کی کہ کہیں مجھ سے بے ادبی نہ ہو گئی ہو. تو جو پیغمبر کا ادب کرتا ہے اللہ اس کو 3 انعام دیتے ہیں. ایک تو اس کی زندگی شان والی ہوتی ہے، اس کی موت بھی شان والی ہوتی ہے، اور موت کے بعد جنت کا داخلہ بھی شان والا ہوتا ہے. 3 انعام. لیکن بات کیا ہے کہ گم ہوئے یا نہ ہوئے؟ گم ہو گئے. اور جو غیب دان ہو اس سے کوئی چیز گم ہو سکتی نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز بھی گم ہوئی، حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا. پیغمبر کریم بھی ساتھ تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے. بخاری مسلم صحیح سند، پکی ٹھکی سند، اوپر قرآن کی تائید، پوری سورت نور اس کی ابتدا اسی کے لیے آئی. پیغمبر زندہ موجود ہے، صحابہ موجود ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا ہار ٹوٹا اور وہ ہار بھی میں نے حضرت اسماء سے مانگا تھا سفر کے لیے. ہار ٹوٹ گیا، گر گیا. صحابہ تلاش کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، ہار نہیں ملا. جب اونٹ اٹھایا تو ہار نیچے سے نکل آیا.
اونٹ کے نیچے ہار پڑا تھا، پیغمبر کو بھی پتا، صحابہ کو بھی پتا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہے نا، یہ توبہ توبہ توبہ، یہ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا. اور میں کہتا ہوں رب نہ بتائے تو کپڑے کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں ہے. دیوار تو پھر بھی موٹی ہے، لیکن اس حلوے خور کہ دماغ میں جو بھرجل تھا وہ حلوے نے خراب کر دیا. اور رب نہ بتائے تو اپنے پاؤں کے نیچے کا بھی پتہ نہیں. رب نہ بتائے تو پردے کی اونٹ کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں ہے. اور رب بتلانے پہ آئے تو لاکھوں سال کی خبر بتا دے، دور دراز کی خبر بتا دے. خیر، پرندہ غائب ہو گیا. حضرت سلیمان نے 3 آپشن رکھے. فرمایا میری اجازت کے بغیر گیا. آج کل ایک نئی کمپنی نکلی ہے تو یہ ساری سر سید کی اولاد. وہ جو سکول کی کتابوں میں ہم ایک بابے کی تصویر دیکھتے ہیں، سر سید، یہ بڑا بے ایمان ہے، اول درجے کا. ہم بھی جب سکول پڑھتے تو ہم اسے سمجھتے کوئی بڑا بزرگ نیک اللہ والا آدمی، اتنی داڑھی ہے، آپ کے خربوزے والے پیر کی طرح شکل لگتی ہے. لیکن سب سے بڑا بے ایمان آدمی، بہت بڑا، سر سید احمد خان، تو معجزات کا منکر ہے، جنت جہنم کا منکر ہے، اور فرشتوں کا منکر ہے. یعنی جس چیز پہ بھی انگریزوں نے اعتراض کیا اس نے کہا یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. تو انگریز کو راضی کرنے کے لیے اس نے ایک نیا اسلام تراشا. اس کی پارٹی آگے غلام احمد پرویز اور اس طرح منکرین حدیث کا یہ گروہ سرگرم عمل ہوا. لیکن اصل بنیاد انکار حدیث کی برے صغیر میں اس کی بنیاد سر سید نے رکھی ہے. جتنے منکرین حدیث آئے سب کا بابا سر سید احمد خان ہے. معتزلہ اور خوارج کے بعد برے صغیر میں بانی مبانی اس فرقے کا غلام احمد پرویز سے بھی پہلے اصل بابا سر سید احمد خان ہے. اب وہ ان چیزوں کے منکر ہے. انہوں نے تفسیر میں لکھا، کہتے ہیں جو ہدہد تھا نا، یہ حضرت سلیمان کا وزیر خارجہ تھا. مولویوں کو سمجھ نہیں گئی پرندہ، یہ حضرت سلیمان کا وزیر خارجہ تھا. ایسے بے ایمان. اور حیرانگی کی بات ہے، یہ جو پینٹ پتلون والی مخلوق ہے نا، ان کو جو آپ الٹی پٹی پڑھائیں یہ کہیں گے اچھا یس سر، یس، اس پہ خوش ہے. جو بھی آپ ان کو پٹی پڑھا دیں اور سیدھی طرف یہ قوم آنے کے لیے تیار ہی دے. تو وہ بھی آج کل پورا ایک گروہ ہے. اور یہی ترقی کر کے آگے پھر داریے بن گئے اور ملحدین بنے. انہوں نے کہا خدا ہے ہی کوئی نہ. واہ، خدا ہے ہی کوئی نہ. جہاں تک پہنچے، ترقی جہاں سے شروع ہوئی. تو اس لیے ذہن میں رکھو. اب آپ سوچیے، ایک آدمی کہتے ہیں اللہ پاک ہے ہی نہیں، خدا ہے ہی کوئی نہ. کچھ عقل، کچھ فطرت، سوچیے. اچھا خدا ہے ہی کوئی نہ تو جہان کس نے بنایا؟ میں کہتا ہوں یہ موبائل بنایا کسی نے بھی نہیں، یہ میرے بسترے میں خود بخود پیدا ہو گیا. یہ لاؤڈ سپیکر کسی نے بنایا نہیں ہے. کوئی تمہیں مانے گا؟ سوچ لو، یہ لاؤڈ سپیکر کسی نے نہیں بنایا. اچھا یہ مسجد بنائی کسی نے نہیں. ایسے ایک رات کو دھماکہ ہوا، صبح یہ مسجد بنی ہوئی تھی.
کچھ عقل و فطرت ہے. یہ اپنے آپ کو کیا کہتی ہے؟ یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، روشن خیال طبقہ. اتنا بڑا سورج بنایا کہ کسی نے نہیں، خود بخود بن گیا. چاند کو بنایا کسی نے نہیں، آپ ہی بن گئی ہے. اور انسان خود بنا، اور یہ پورے جہان کی ترتیب یہ خود بنی. ایسے ہی باقیاتی حادثہ پیش آ گیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ گدھے جتنا عقل بھی ان میں نہیں ہے. خدا کی قسم گدھے میں شعور ہے، لیکن اس پارٹی میں شعور نہیں ہے. اس پہ پھر نازائیں. آج کل مستقل سب سے بڑا آپ کے پاکستان میں کم از کم 1 کروڑ کے قریب ایسا گروہ پیدا ہو چکا ہے. آپ کے پنڈی اسلام آباد میں یہ جو آپ حیران ہوتے ہیں، آپ کا وہ وزیر ہے، وہ جو جس کی شکل بھی انسانوں والی نہیں، وہ فواد چودھری، پورا باندر. اب یہ جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں تو روز علماء بھی پریشان ہوتے ہیں. حقیقت میں یہ داریے ان کے جو بڑے تھے، انہوں نے انگریزوں کے بوٹ پالش کر کے زندگی گزاری. جائیدادیں مل گئی انگریز کی غلامی میں. یہ فواد چودھری یا اس طرح کا کوئی اور خنزیر ہو. اس لیے کبھی یہ قرآن پہ بکواس کریں گے، کبھی علماء پہ، کبھی مساجد پہ، کبھی مدارس پہ، اور خود اپنی شکلیں دیکھیں تو انسانیت نظر ہی نہیں آتی، نہ ان کے چہرے پہ نہ ان کے وجود پہ. اور ہر طرف پھرنے والے یہ شیاطین، یہ حقیقتاً اسی گروہ کے داریہ ملحدین اور منکرین خدا ہیں. صرف اس کا اقرار نہیں کرتے ڈر کی وجہ سے، ورنہ اس کے بہت سارے شواہد موجود ہیں. آپ کے حکمران طبقہ میں 90% وہ لوگ ہیں جو داریے ہیں، ملحد ہیں اور زندیق ہیں. کلمہ صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ مسلمان ہمیں حکمران برداشت نہیں کریں. اچھا خیر، یہ مسئلہ ہے. اب اس مسئلہ کو بڑا چلایا جا رہا ہے انٹرنیٹ پہ، اور خصوصاً پاکستان میں اس چیز کو لایا جا رہا ہے خدا ہے ہی کوئی نہ. اچھا جہان کیسے بنا؟ اس بات کو نہ چھیڑو. اس کو کہو تو ہے ہی کوئی نہ. تیرے وجود کا انکار کیا دلیل ہے؟ تو ہے، ہو سکتا ہے تو کوئی اور ہو. مانو جب بدیہات کا انکار کرنا شروع کیا، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ ایک اللہ والے کے پاس، اللہ والوں کی بھی بڑی سادی سادی بات ہوتی ہے. ایک اسی طرح کا آیا فلسفی، یہ اپنے آپ کو سائنس کے پیروکار کہتی ہے. آیا، اس نے کہا حضرت جی اللہ کے وجود پہ دلیل دو. اچھا، بزرگوں کی دلیلیں بڑی سادی اور عام فہم، ذرا توجہ کرنی ہے. اس نے کہا دلیل جی. اس نے کہا ایک بچے کے پاس انڈا تھا. اس نے کہا جی انڈا مجھے دے دے. کہا کہ اس انڈے کو دیکھو، یہ کمرہ ہے، اس کمرہ کے اندر ایک اس کی اوپر کی دیوار ہے، ایک نیچے کی دیوار ہے، ایک موٹا پردہ ایک باریک پردہ. اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک سائڈ پہ سونا ہے، ایک سائڈ پہ چاندی ہے. سمجھ گئے ہو سونا چاندی؟ سونا بھی ہے چاندی بھی ہے. چاندی سونے میں نہیں ملتی، سونا چاندی میں نہیں ملتا. اور یہ بالکل بند ہے، باہر سے کسی نے اندر کاریگری نہیں کی، اس کا کوئی دروازہ نہیں کہ اندر کا ماحول اس نے سیٹ کیا ہو. باہر سے کوئی نہیں کیا، اور اندر توڑ دے، اندر بھی اس کی اصلاح کرنے والا کوئی نہیں. اور تیرا نیچر شیچر اور کوئی بھی نہیں. یہ 2 اندر سونا بھی ہے چاندی بھی ہے. اچھا یہ اسی طرح ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ نہ اسی طرح بند
اندر گیا ہی کوئی نہیں، نہ کوئی سائنس، نہ نیچر، نہ ایتھر، کوئی چیز بھی نہیں. اور پھر وقت آیا کہ اس انڈا ٹوٹا، اس کا دروازہ کھلا، اندر سے بچہ نکلا، اور بچے کے رنگ برنگے، رنگ برنگ کا بچہ، اس کے پر بھی ہیں، پروں کے رنگ بھی ہیں، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے پاؤں بھی ہیں، وہ ماں کو بھی پہچانتا ہے، کھانے کا نظام بھی اسی انڈے کے اندر سے نکلا. بتلا یہ کیسے پیدا ہوگا؟ خود بخود. اگر خود بخود ہے نا تو ہم ایسے ایتھر والوں کے جیب میں 10 انڈے توڑ دیتی، ان کو کہو یہ 10 انڈے تمہاری جیب میں رکھتی اور ایسے نکل آئے، تمہیں پلیٹ میں انڈا توڑ کے دیتی ہے، ہمیں کم از کم 10 انڈوں سے ایک بچہ تو دو نا. تمہارے وزیر اعظم نے تو کہا آئندہ ہم انڈا دینا شروع کر رہے ہیں، تو اب بچے دینا شروع کر دو. تو یہ وہ قوم ہے. خیر بات بڑی دور نکل گئی اور وقت بڑا کم ہے، اجمالاً سن لو. حضرت سلیمان نے فرمایا، یاد ہے نا، 3 آپشن لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا. یہ جو نہیں آ رہا بغیر اجازت کے کیا، پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کو سخت عذاب دوں گا، سزا دوں گا. وَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا. معلوم ہوتا ہے طالب علموں کو مارنا، بغیر اجازت کے جانے والے اور متعلقین، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ. آج کل یہ بھی اخلاق کے خلاف ہے. یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہو جی بیوی کو مارنا، توبہ 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 توبہ. مولوی بڑے ظالم ہیں، یہ کہتے ہیں بیوی کو مارو. تو ہم نے تمہیں تو نہیں کہا، تمہیں تو تعجب آئے گا، بیویوں کو مارنا تمہیں نہیں کہا. ہمیں پتہ ہے کہ تم روزانہ صبح 10 جوتے کھا کے باہر نکلتے ہیں، تو تکلیف مال آج اتا کہ ہم نے کبھی بھی نہیں دی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہم نے کب کہا ہے پینٹ پتلون والے کو کہ تو بیوی کو مار؟ ہمیں پتہ ہے کہ روزانہ وہ مار کھا کے نکلتا ہے باہر. یہ تو مردوں کو حکم ہے، اور اس کے لیے بہت سارے آپشن قرآن نے دیے کہ بیوی کے ساتھ اگر گزارا نہیں تو اس کے لیے بہت سارا نظام قرآن نے دیا ہے. ایسا نہیں مارنا، اس کو سمجھانا بھی ہے، اس سے بسترا بھی الگ کرنا ہے، اور آپشن کے بعد جا کر پھر تھوڑا بہت مارنا بھی، اور مارنے کے لیے بھی شرائط مقصد اصلاح ہے. لیکن وہ تو ایک عورت ہے. اب ان پڑھے لکھے جاہلوں سے میرا سوال ہے کہ ہدہد کے بارے میں حضرت کہہ رہے ہیں لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ میں ہدہد کو ماروں گا. اب ان کا اخلاق کہاں جائے گا؟ ہدہد کو سزا دوں گا، پرندے کو. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ. یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا میرے پاس کوئی معقول عذر پیش کرے گا. بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ. ہدہد تھوڑی دیر گزری، آ گیا. فَقَالَ. پہلے تو اس نے ادھر ادھر تحقیق کی. مفسرین کہتی ہیں اس نے پوچھا کہ حضرت صاحب غصے میں تو نہیں ہیں، میرے بارے میں کوئی بات پوچھی شوچھی تو نہیں تھی؟ انہوں نے کہا خیر نہیں، حضرت بڑے غصے میں. اور یہ حضرت نے کہا ہے مار عذاب دوں گا، مار دوں گا، یا ذبح کروں گا، یا کوئی معقول عذر پیش کرے گا. کہ معقول عذر تو وہ میرے پاس ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہدہد بڑے ادب کے ساتھ حضرت سلیمان کے سامنے آ گئی. فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. سبحان اللہ. أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. پیغمبر غصے میں ہے، ہدہد جرم کر کے آیا ہے، بغیر چھٹی کے گیا تھا. لیکن سامنے جب کہا نا حضرت جی
اعلم بما لم تعلم به، میں ایسی خبر لایا ہوں جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں. احط بما لم تحط به، تو نہیں جانتا. وجئتک من سبع بنبأ یقین، میں ایک پورے ملک کی خبر لایا ہوں اور یقینی خبر لایا ہوں. وہ سبا کا ملک سبا، اس کے سیاسی احوال، اس کے مذہبی احوال، ان کی میں خبر لایا. حضرت عاد کو اس کا پتہ ہی نہیں. جب ہدہد نے یہ بات کی، پیغمبر کا غصہ ختم ہو گیا. یہ جملے کہے تو نبی کا غصہ ختم ہو گیا. حلوے خور کوئی انہوں بھی سنا دو. معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے جو نبی کی شان نہیں، جو اللہ کی شان ہے، وہ نبی کے لیے ثابت کرنے پر نبی راضی نہیں. پیغمبر نے ساری زندگی اپنی ابدیت کا اعلان کیا، اللہ کی عظمتوں کا اعلان کیا. یہ عجیب آج کل فلسفہ چل پڑا، اور جی پیغمبر نے کہا بتوں سے نہ مانگو، ہم سے مانگو. نبی نے یہ دعوت دی کہ مکہ والے بتوں کو پکارتے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او مکہ والو، بتوں کو نہ پکارو، مینوں پکارو. بتوں کو نہ پکارو، حضرت ابراہیم کو پکارو. بت سفارشہ نہیں کر دے، نبی قبریں سفارشہ کر دے. ان کو جا کے پکارو. کچھ اللہ نے عقل بھی دی ہے، حالانکہ قرآن نے کیا کہا؟ ہر پیغمبر نے دعوت دی کونو ربانی جی، نہ بت کو پکارو نہ ہمیں پکارو، پکارو صرف رب کو، اللہ کو پکارو. خیر وہاں آئے، فرمایا انی وجدت امرأة تملکہم وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. وہاں ہدہد نے آ کر دو احوال پیش کیے، ایک مذہبی حالت، ایک سیاسی حالت اس ملک کی. فرمایا انی وجدت امرأة، پایا میں نے ایک عورت کو، تملکہم، جو ان پہ حکومت کرتی ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ضرورت کی ہر چیز، وسائل وغیرہ اس ملک کو دیے گئے، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے. یہ وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ، یہ مذہبی حالت ہے. میں نے پایا اس عورت کو بھی اور ملک کے باسیوں کو بھی کہ اللہ کے سوا سورج کا سجدہ کرنے والے، سورج کو پوجنے والے، یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون. آگے ذرا خیال کرنا، مسئلہ الہ کیسے بیان کیا، جو بات میں بتانا چاہتا تھا. یہاں پر ہدہد کو غصہ آیا اور کہتا ہے کہ وہ اتنے بے ایمان ہیں کہ سورج کا سجدہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا. آگے ہدہد کہتے ہیں اللہ یسجدو للہ، وہ صرف اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ یسجدو للہ، وہ صرف رب کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ الذی، صرف رب کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ کون رب؟ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمان سے بارشیں برسا کر زمین سے ہمارے لیے دانے نکالتا ہے. بات سمجھنے کی ہے. ہدہد کی خوراک کیا تھا؟ دانا، زمین کے دانے. کیا کہتا ہے؟ جس نے آسمان سے بارشیں برسا کے زمین سے ہمارے لیے دانا نکالا. اب بارشیں برسانا تصرف ما فوق الاسباب،
जमीन से दाने उगाना, तसर्रुफ मा फौकल असबाब। फरमाया क्यों नहीं उसका सजदा करते जिसका राज आसमानों पर भी है, जिसका राज और तसर्रुफ जमीन पर भी है। ये पहला नुक्ता आ गया, अल्लज़ी युखरिजुल खबा फिस समावाति वल अर्ज़, कि सब कुछ करने वाला सिर्फ अल्लाह है। मा फौकल असबाब, तसर्रुफ करने वाला सिर्फ अल्लाह है। और दूसरी बुनियाद, व यअलमु मा तुख्फूना व मा तुअलिनून, दूसरी बुनियाद ये है, और वो अल्लाह जानता है जो चीजें तुम छुपाते हो और जिन चीजों को तुम जाहिर करते हो। छुपी चीजें जानने वाला भी वो अल्लाह, जाहिर चीजें जानने वाला भी वो अल्लाह। तो मतलब क्या निकला, सब कुछ जानने वाला भी अल्लाह, सब कुछ करने वाला भी अल्लाह। तो फिर मानो अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु। दो बुनियादें साबित की कि सब कुछ करने वाला भी अल्लाह, सब कुछ जानने वाला भी अल्लाह। तो अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु। तो मेरा भाई यूं माना बयान किया कर, यूं ना किया कर दुकान से कुछ नहीं होता, मकान से कुछ नहीं होता, ये तलबीस ना कर। साफ कह ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ये है कि अल्लाह के सिवा हाजत रवा कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, सब कुछ जानने वाला कोई नहीं, तसर्रुफ करने वाला कोई नहीं, गौसे आजम कोई नहीं, दाता कोई नहीं, रब के सिवा करनी भरनी वाला कोई नहीं, खोटी किस्मतें खरी करने वाला कोई नहीं। अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर भी हाजत रवा नहीं, कोई रसूल भी मुश्किल कुशा नहीं, कोई जिंदा भी दाता नहीं, कोई मुर्दा भी दाता नहीं। और रब के सिवा ये पुकार अल्लाह का हक है, अल्लाह के सिवा कोई पुकारे सुनने वाला नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफा हूं, वो भी पुकार नहीं सुन सकते। ये माना है ला इलाहा इल्लल्लाह का, ये कुरानी मफहूम है। तो मैंने शुरू किया कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी कलमे की दावत है, लेकिन कलमे की दावत के नाम पे फराड करती। कलमे की दावत ये है जो कुरान ने दी है, और कुरान ने एक दूनी दो ते दो दूनी चार। आखिरी सिर्फ हवाला दे रहा हूं, वक्त खत्म है। ये सूरत उन्नाल है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी हकीकत को, मसला इलाह को बयान किया। और तवज्जो करना, फरमाया अफ कमल्ला यखलो को, आया वो हस्ती जो पैदा कर सकती है, उस तरह हो सकती है जो कुछ पैदा नहीं कर सकता। अफला तज़क्करून व इन तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा। ओए कायनात वालों, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, शुमार नहीं कर सकते। इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम। आगे पहली चीज, इन तउद्दू नेमतल्लाह, जितनी नेमतें हैं सब नेमतें देने वाला अल्लाह। जो भी नेमत है, मा बेकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाह, सारी नेमतें अल्लाह की तरफ से आई, अल्लाह ने तुम्हें दी। आंख, कान, सेहत, औलाद, खुशहाली, खुशी, सारी नेमतें देने वाला सिर्फ रब है, रब के सिवा कोई नहीं। एक बुनियाद, वल्लाहु यालमु मा तुसिर्रूना व मा तुअलिनून, तुम्हारी खुफिया चीजों को भी जानने वाला अल्लाह, तुम्हारी जाहिर चीजों को भी जानने वाला अल्लाह। दूसरी बुनियाद आ गई, सब कुछ जानने वाला अल्लाह। कितनी बुनियादें हो गई? सब कुछ, सारी नेमतें देने वाला कौन? सब कुछ जानने वाला कौन? अब ये दो बुनियादें ज़हन में रखो, वही दो बुनियादें। दरमियान में कुरान ने एक जरब लगाई, मुशरिक दे सिर ते 60 मारी, जरब लगाई। फरमाया जिनको तुम पुकारते हो, वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, जिनको ये पुकारती है और कहते कि हाउलाए शुफाउना इंदल्लाह, ये हमारे सफारशी हैं। मा नाबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा,
یہ ہمارے وسیلہ ہیں، براہ راست اللہ ہماری نہیں سنتا، اور یہ وسیلے کی تعبیر کر کے اور استشفاء کا بہانہ بنا کے جن کو پکارتی ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ فرمایا کہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، کہ کیسے کر سکیں؟ وہم یخلقون، وہ خود مخلوق ہے۔ لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، وہ خود مخلوق ہے۔ آگے ذرا دیکھنا حاصل کیا نکلا؟ کچھ نہیں پیدا کر سکتے، کچھ نہیں پیدا کر سکتے، ان کا تصرف ایک رتی پر بھی نہیں ہے، ما فوق الاسباب، وہ متصرف نہیں، کیونکہ خلق الایجاد ما فوق الاسباب ہے۔ اور فرمایا نمبر 2 اموات غیر احیاء، اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں، مطلب ہے تمہاری پکار کو سنتے نہیں۔ اموات غیر احیاء کا جہاں مطلب وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں۔ کیوں؟ قرآن نے ضابطہ بیان کیا، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى، الموتى کو یسمعون کے مقابل میں ذکر کیا، یعنی الموتى کہہ لو یا لا یسمعون کہو برابر ہے۔ الموتى نہ سننے میں لا یسمعون کے درجہ میں ہے، اس لیے فرمایا اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہے زندہ نہیں۔ اور مولوی کیا کہتا ہے؟ زندہ ہے مردہ نہیں۔ واہ مولوی، یہ قرآن ہے میرا بھائی، سورۃ النحل پڑھ رہا ہوں، فرمایا اموات غیر احیاء۔ زیادہ مولوی کا تیر چلے گا، وہ کہے گا جی بت، اس سے مراد کیا کون ہے؟ بت۔ بت میں آکھے جے روح بدن چ نہ ہوئے تے اے بھی بت، تمہیں کوئی پتہ نہیں چلا؟ بدن میں روح نہ ہو تجھے بھی کیا پوچھتے ہو؟ بھئی فلانے آدمی کا قد بت دیکھو، روح تے بت دے جھیڑے لگے پہ۔ اللہ جانے تم پشتو والے کیا کہتے ہو، ہمارے پنجابی میں مسئلہ آسان ہے، جب آدمی مر رہا ہو تے پنجابی والے بولو روح تے بت دے جھیڑے لگے پہ، آدن کے نہیں، روح تے بت دے، ہاں بت منجی تے روح سجنا دے ڈیرے تے، بت منجی تے، بت کے بے جسم، اتنا تو اس چھیڑو نو بکری چراون والے نہیں پتہ ہے، جڑا راہ دوتے کھڑ کے آدھے بت منجی تے روح سجنا دے ڈیرے تے، وہ بت کے بے جسم ہے۔ اگر انج نہیں سمجھ آندی تو پیر مہر علی شاہ یہ گل کیتی ہے، گولڑے والے پیر، وہ بھی آکھدا کہ ہکے لا مکان مکان اساڈا، ہکے بت وچ آ پھسیو سے۔ العرفان ان کا رسالہ ہے نظموں کا، اس میں پیر مہر علی شاہ کہتا ہے ہکے لا مکان مکان اساڈا، ہکے بت وچ آ پھسیو سے۔ پیر مہر علی شاہ کہتا ہے ایک وہ مقام تھا کہ لا مکان مکان اساڈا، عالم ارواح میں روحیں تھی، وہاں پر ہم تھے، اور ایک وہ وقت آیا کہ اس بت میں آ کے پھنس گئے۔ اس جسم کو پیر مہر علی شاہ بت کہہ رہا ہے۔ اب جو فتوہ لگانے لگا پیر مہر علی شاہ پہ، ایک بت میں چاہ پھسیو سے، اور اے بات پیر بھلے شاہ کی تھی ہے۔ پیر بھلا شاہ اس کا بھی اسی طرح کا شعر ہے، بت وچ آ پھسیو سے۔ مولوی کہتا ہے بت، میں آکھے تھے بت نہیں تھے سب کچھ ہے، من دون لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، مخلوق ہیں۔ پیغمبر مخلوق ہے کہ نہیں؟ جو صرف بت مخلوق ہے، پیغمبر بھی مخلوق، امام الانبیاء بھی مخلوق، سب مخلوق کے بارے میں فرمایا اموات غیر احیاء، اور زندہ نہیں۔ مولوی کہتے ہیں مردے نہیں، اللہ فرماتے ہیں زندہ مردے ہیں، زندہ نہیں۔ ایک مولوی کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا
اموات پہ بات پوری تھی، آگے غیر و احیا کیوں کہا؟ تو کہتے ہیں مردے دو قسم پہ ہیں، ایک وہ ہیں جن میں روح آئی نہیں، ایک وہ ہیں جن میں روح آئی اور نکل گئی، دھر بے ایمانہ شتونگڑا۔ مجھ سے پوچھ جہاں غیر و احیا کیوں آیا؟ کہتے ہیں اموات تن غیر و احیا کیوں کہا؟ میں نے کہا تیرے جیسے یہودی کو جواب دینے کے لیے۔ اللہ کو پتا تھا 14ویں صدی میں آئیں گے ملا، انہوں نے کتابیں لکھنی ہیں حیات الاموات، کتاب کا نام کیا؟ حیات الاموات، مرداں دی حیات، اڈو مردے تے اڈو حیات۔ دماغ خراب ہو تو اسی طرح ہوتا ہے، 16 دوڑے 8 ہی بنے میں حیات الاموات۔ اللہ نے فرمایا اموات غیر و احیا، اور مردے ہیں مردے، اور گھمن مردے، غیر و احیا بچو جیندے شیندے نہیں، غیر و احیا۔ وما یشعرون وما یشعرون، تم تو کہتے ہو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سرگودے دا گھم مون آ گئی ہے، تے فلانے علاقے دا پھم مون آ گئی ہے، یا فلانا آ گیا۔ فرمایا وہ تو وما یشعرون ایانا یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں خود زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ تمہارے آنا چھوڑو، تمہارے کلام سلام، تمہارے لڈو شڈو حلوے شلوے اور یہ مقدار طباب چھوڑو، انہیں یہ بھی نہیں پتا ایانا یبعثون، کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ ایمان سے بتائیں قیامت والے دن پتھر والے بت زندہ ہو کے اٹھ سن؟ حشر نشر نہ بتاں نہ ہو سی۔ جب رب ناراض ہوتا ہے تو پھر اسی طرح کام ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اور زندہ ہو کر اٹھیں گے کون؟ انسان یا پتھراں دے بت، لوہے تے سونے تے چاندی دے بت؟ اللہ اس مولوی نو بت بنا دے یا اس نو ہدایت دے بے۔ وما یشعرون ایانا یبعثون۔ اب آئی بات جو میں بتانا چاہتا تھا، وہ اب آیا مسئلہ۔ فرمایا او کائنات والو، وہ پیدا کرنے والا ہے، یہ پیدا کرنے والے نہیں۔ توجہ ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، یہ پیدا کرنے والے، وہ هو الحی لا الہ الا ہو، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ اموات غیر احیا، یہ مردے ہیں، یہ زندہ نہیں۔ وہ سب تسرون تعلنون، وہ چھپی چیزوں کو بھی جانتا ہے، ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اور یہ لا یسمعو، یہ تمہاری پکار نہیں سنتے، لا یبصرون، تمہارے حالات کو نہیں دیکھتے، ہم عن دعائہم غافلون، ان کو تمہاری پکاروں کی خبر نہیں، اور وہ کسی چیز سے غافل نہیں۔ جب یہ فرق آیا نا، اب مسئلہ الہ سمجھ آئے گا۔ فرمایا اب مان لو الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد۔ اس مقام پہ پھر آیا الہ تمہارا الہ ایک ہے۔ تم ثابت کیا ہوا؟ الہ وہ ہوتا ہے جو ما فوق الاسباب کر سکتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو ما فوق الاسباب جانتا ہے، جو ما فوق الاسباب کر بھی نہیں سکتا، جانتا بھی نہیں، وہ الہ نہیں ہوتا۔ اور محمد مصطفیٰ کی دعوت ہے یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، لوگو تمہارا الہ صرف ایک ہے۔ وآخر دعوانا